سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عظیم خصلتیں اپنی اولاد کے اندر جو ہے جاگزین کر دیجئے، 3 خصلتیں اپنی اولاد کو پلا دیجئے۔ اس میں سے پہلی خصلت یہ ہے ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پلا دیجئے، اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دیجئے، عاشق رسول بنا دیجئے اپنی اولاد کو۔ وہ کیوں؟ ایک اور حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ، کوئی شخص جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، یہاں تک کہ سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، مسجد سے نکل رہے تھے، تو ایک شخص ملا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ، نماز اور صدقے وغیرہ تو میرے پاس زیادہ نہیں ہیں، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ دوسری خصلت اور دوسری عادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے حب اہل بیتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی محبت کرنا ہے اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ حضور سے یقینی طور پر محبت کرے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہے۔ تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو وہ اہل بیت سے بھی محبت کرے گا۔ لیکن یہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کا محب بنا دیں اور ان کے اندر اہل بیت کی محبت کو پلا دیں، راسخ کر دیں۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو، پر وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملے کہ وہ ہمیں محبت کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کی معرفت کے سبب وہ فائدہ دے گا، مگر ہمارے حق کی معرفت کے ساتھ۔ تیسری خصلت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھا دو، ان کو قرآن کی تعلیم دے دو، اس لیے کہ جن بچوں کے دل و دماغ قرآن کی تعلیمات سے روشن اور منور ہوں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی یعنی جو شخص قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے اس کی شفاعت کرے گا۔ ایک اور حدیث سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت قرآن کہے گا اے رب اسے زیور پہنا، تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا، پھر وہ کہے گا اسے اور زیور پہناؤ، تو
تو اسے بزرگی کا لباس پہنایا جائے گا. اس کے بعد عرض کرے گا اے میرے رب اس کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے, اسے بخش دے. تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تو جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے بدرجے تک چڑھتا جا. والدین کی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہی تو ہے, ابھی اس کی طبیعت کیا کرے گی, ابھی اس کو تھوڑا کھیلنے لیں دو. نہیں, اس لیے کہ اس کی ابتدائی ایام, ابتدائی سال جو اسٹارٹنگ ایئرس ہیں وہ اگلے نیکسٹ ایئرس کے لیے فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ان کی تربیت ابھی سے آپ نے نہیں کی تو یہ بعد میں آپ کے سمجھنے کے قابل نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کا دماغ موم کی طرح ہوتا ہے, آپ اس کو جس شیپ میں کر دیں گے تو وہ اسی شیپ میں ڈھل جائے گا. اور بچوں کا دماغ جو ہے, بچوں کی یادداشت سادہ تختی کی طرح ہوتی ہے, آپ اس پر جو لکھ دیں گے وہی اس پر لکھا رہ جائے گا. آپ اس بچے کے, وہ بچہ اتنا سادہ ہوتا ہے, آپ اس کے اندر جو بیج بو دیں گے تو وہی اس کے اندر پھل بن کے نکلے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی اگر شروع ہی سے دعا سلام کرنے کی عادت اگر ڈال دیتے ہیں تو وہ اخیر عمر تک ان کو کام کرتی ہے. اور اگر ان کو شروع ہی سے نماز کی عادت ڈال دیتے ہیں تو وہ عمر بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں. اگر ان کو شروع سے سچ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اخیر تک سچ بولتے رہتے ہیں. اگر ان کا دماغ ابھی سے اچھی باتوں اور اچھے اخلاق کی طرف ہم لگا دیتے ہیں اور ہم ان کو اپنا ٹائم دیتے ہیں تو وہ اخیر عمر تک ان ساری چیزوں پر قائم رہتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت پر دھیان دیں اور ان کے جو اسٹارٹنگ ایئرس ہیں یہ ویسٹ نہ ہونے دیں. وما علینا الا البلاغ.